حضرات محترم، جو رحم کرتا نہیں اس پر رحم کیا نہیں جاتا، جو کسی کے غم میں روتا نہیں اس کے غموں پر کوئی نہیں روتا، جو کسی کے درد میں جلتا نہیں اس کے درد میں کوئی غم گسار نہیں ہوتا۔ کانٹوں سے کبھی پھول نہیں اگا کرتے اور پھول کبھی چمن کو افسردہ نہیں کرتے، مگر مسلمانوں نے اس چمن کو افسردہ کر دیا۔ وہ مسلمان کہ جن کے قدم سے زندگی کے افسردہ چمن لہلہایا کرتے تھے، وہ مجبوریوں کے سنسان صحراؤں میں راہ رو راہ زنی کے گر سیکھنے میں مشغول ہیں۔ بلندیوں کے آکاش پر آشیاں بندیاں کرنے والے فسق و فجور کی دلدل سے کیڑے چن رہے ہیں۔ ہر کوئی محبت سے بینائی چھیننے کے لیے سرکشیاں دکھا رہا ہے اور نیکیوں کے نور سے بنائی ہوئی وادیوں کی مانگ نفس پرستوں کے ہاتھوں بے آبرو ہو کر اجڑ رہی ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے روگردانی ہے، اور یہی حال امت مسلمہ کا ہے، جنہیں خدا پر ایک خالق، مالک، رازق اور حاکم ہونے کا کامل یقین نہیں رہا، جو خیر و شر، عزت و ذلت، ہدایت و ضلالت میں تمیز نہیں کر رہے، جھوٹ اور سچ، حق اور باطل، دوست اور دشمن کو پہچان نہیں رہے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کا سب کچھ تاریک ہے، ہر شے سیاہی میں ڈوبی ہوئی ہے، ان کی صبح بھی شامیں اور دن بھی کالی راتیں ہو چکی ہیں۔ مسلمانوں کا اپنا کچھ بھی نہیں رہا، وہ اگر روئیں تو ان کے آنسو جرم سمجھے جاتے ہیں، وہ ہنسیں تو ان کے کہکے گناہ قرار دیے جاتے ہیں، وہ سوئیں تو ان کے خراٹے غفلت کا نشہ متصور ہوتے ہیں، وہ جاگیں تو ان کی انگڑائیاں مستی خیال کی جاتی ہیں، وہ محنت کریں تو ان کے ماتھے کا پسینہ بے قیمت رہتا ہے، وہ حق مانگیں تو ان کی زبانیں کاٹ دی جاتی ہیں، وہ آواز بلند کریں تو ان کی آوازیں ظلم و بربریت کے غاروں میں دبا دی جاتی ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میراث ہم نے اپنے اسلاف سے پائی تھی اسے ہم نے کھو دیا۔ کبھی وہ وقت بھی تھا کہ لبے تابدار کی طرح گنگنانے والی آبشاریں، زلف خمدار کی طرح لرزنے والی بجلیاں، نشہ صحبا کی طرح مستی بانٹنے والی راتیں، تیغ تغافل کی طرح چلنے والے طوفان، نگاہ مستہ کی طرح افق سے جھانکنے والی صبحیں، درد دل کی طرح کائنات میں پیوست ہو جانے والی شہابی اور مہتابی کرنیں بھی قسم اٹھا کر کہتی تھیں کہ تم وہ مسلمان ہو جنہوں نے دریاؤں کے رخ موڑ کر رکھ دیے، تم وہ مسلمان ہو جنہوں نے آتش کڑے ٹھنڈے کر دیے، تم وہ مسلمان ہو جنہوں نے نعرے شکستگی کے نہ ختم ہونے والے مار کے سر انجام دیے، اور تم وہ مسلمان ہو جنہوں نے صلیبیں توڑ کر رکھ دی، تم وہ مسلمان ہو جنہوں نے لات و منات کے سر اونچے کر دیے، جنہوں نے لحظوں میں ستاروں پر کمندے ڈالنے والے نوجوان پیدا کیے، تم وہ مسلمان ہو کہ اسلام کی عظمت کا اعتراف کرنے سے کوئی ہونٹ گونگے ہوئے تو ان لبوں سے زیادہ دیر تک شوخیوں بڑے نغمے نہیں سنیں گے، مگر اب وہ مسلمان ہی نہیں رہے، ہم ثریا سے زمین پر آ چکے، لا الہ الا اللہ کی آوازیں محدود ہو چکی ہیں۔ حیدری فخر نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ تم کو اپنے اسلاف سے کوئی نسبت نہیں، اور نسبت ہوتی بھی کیسے؟ تم آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بھی، وہ خطا پوش و کریم، تم اخوت سے گریزاں، وہ اخوت پہ نثار، تم گفتار سراپا، وہ سراپا کردار، تم بہنوں کی عزت اغیار کو بیچنے والے، وہ بہنوں کی عزت اغیار کے پنجوں سے چھڑانے والے، تم کفر کے دل دادا، وہ کفر کو للکارنے والے، تم دیر و حرم کو ملانے والے، وہ بت توڑنے والے، تم باطل کو اپنا کہنے والے، وہ صفائے ہستی سے باطل کو مٹانے والے، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے۔ حضرات محترم، اگر ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑ کر سوچیں کہ ہمارے بڑوں نے عروج کیسے پایا اور ہم زوال پذیر کیسے ہوئے، تو چاروں طرف سے یہ آواز آتی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، وما علینا الا البلاغ۔